بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات پر جاری ہے اور آج اس سلسلے کی 76ویں نشست 76 ایپیسوڈ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اتمام حجت کے قانون پہ غامدی صاحب کے افکار و نظریات پہ جو اشکالات پیش کی جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ 5ویں نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 4 نشستوں میں یہ جو مسئلہ ہے اتمام حجت کا قانون سامنے کیسے آیا، تعبیر کیسے وجود پذیر ہوئی، انبیاء کی تاریخ میں یہ بیان کہاں ہوا ہے، قرآن مجید کے وہ نظائر شواہد آپ نے کر کے پیش کیے، یہ چیز بھی زیر بحث آئی کہ اس قانون کو بطور قانون قرآن مجید نے جب بیان کیا تو پھر یہ انبیاء کی تاریخ میں بھی زیر بحث رہا۔ آخری نشست میں آپ سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ 3 پہلو آپ نے بیان کیے کہ رسول دنیا میں کھڑے ہو کے ایمان کی دعوت دیں گے، اس کے بعد جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کو مہلت ملے گی، اگر کوئی شبہ اشکال ہے تو آئیں رسول کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے پوچھیں۔ اور تیسرا نقطہ آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ وہ لوگ رسول کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور شان سے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ یہ تو ہوا اتمام حجت ہوتا کیسے، اس کا پروسیس۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کو بھی کیا قرآن نے بطور قانون بیان کیا ہے کہ عذاب آتا ہے، رسول کی موجودگی میں آتا ہے، رخصت ہونے کے بعد آتا ہے، اور آتا کیسے؟ یہ آپ نے اچھا خلاصہ کر دیا۔ یعنی ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ خصوصی قانون ہے کہ ان کے براہ راست مخاطبین کا فیصلہ قومی سطح پر اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس لیے شروع کیا؟ میں نے واضح کیا کہ اتمام حجت کے لیے۔ اتمام حجت کا جو اہتمام نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہوتا ہے اس کے نتائج کب نکلیں گے؟ قیامت میں نکلیں گے۔ لیکن رسولوں کی قوموں کے لیے، رسولوں کے براہ راست مخاطبین کے لیے ایک دوسرا قانون ہے، اور اس قانون کو ہم نے سورہ یونس کے حوالے سے لوگوں کے سامنے رکھا۔ سورہ یونس کی آیت 47 بار بار زیر بحث آئی ہے، اس میں یہ قانون قرآن مجید نے خود لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کو بار بار سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جب بھی کسی قوم کی طرف اس کا رسول بھیج دیتا ہے تو رسول کے آ جانے کے بعد اس قوم کا یا ان لوگوں کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے، اور اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بتایا کہ یہ فیصلہ جب سنایا جاتا ہے تو اس میں اتمام حجت کس طرح ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ نے ابھی اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اتمام حجت کے دوران میں پیغمبر کیا کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ بتایا قرآن مجید سے کہ وہ انذار و بشارت کرتا ہے، یعنی لوگوں کو متنبع کرتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، یعنی آگے تو ہونا ہے، قیامت میں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوگا، سب کے لیے صادر ہوگا، تمہارے لیے اس دنیا میں بھی صادر ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے بعض موقعوں پر یہ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں پیغمبر 2 عذابوں سے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ ایک وہ جو ان کے براہ راست مخاطبین کے لیے اسی دنیا میں آ جائے گا، اور ایک وہ کہ جو قیامت میں آئے گا اور جس سے ہر انسان کو سابقہ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد ہم جو مزید متعلقات بیان کر رہے تھے ان میں قرآن نے 3 سوالات کو موضوع بنایا ہے۔ اچھا، ایک اس سوال کو کہ یہ فیصلہ کب صادر ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ یہ کیسے صادر ہوتا ہے، اور تیسرے یہ کہ کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کو بھی قانون کے طور پر قرآن زیر بحث لے آیا ہے۔ اچھا، یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم استقراء کے طریقے پر اس کو قرآن کے واقعات سے سمجھتے ہیں۔ یہاں میں ایک اصول کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یا اللہ کا پیغمبر کسی قانون کو، کسی ضابطے کو لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ میں نے اس کی مثالیں دی تھی کہ جیسے میراث کا ایک قانون، ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے، جیسے چور کی سزا کا ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے، لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مختلف واقعات سامنے آتے ہیں اور ہم ان کا استقراء کرتے ہیں۔ یہ علم کا ایک بڑا ہی معروف طریقہ ہے، اور استقراء سے کچھ نتائج نکال لیتے ہیں۔ یہاں ابھی وہ نوبت نہیں آئی، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید نے قانون بھی لفظوں میں خود بیان کیا ہے۔ اس قانون کے لحاظ سے جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی اس کے متعلقات کے ساتھ قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ تو اب میں نے یہ عرض کیا کہ وہ ان 3 سوالوں کو موضوع بنا رہا ہے۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ سورہ یونس کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے بالکل اوپر جائیے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے،
یعنی اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی جس آیت کا میں نے ابھی حوالہ دیا وہ آیت 47 ہے اور یہ آیت 46 ہے، یعنی اس سے متصل پہلے ہے۔ دیکھیے الفاظ کیا ہے، الفاظ یہ ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں، یعنی وہی عذاب، ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں، اے پیغمبر، یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹے، بہر کیف ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ ٹھیک، یعنی کب ہوتا ہے فیصلہ، کب یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے؟ اگر کسی پر عذاب نازل ہونا ہے تو اس پر یہ عذاب کب نازل ہوتا ہے؟ یہ بتایا کہ 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہے، اس نے بھی ایک جھلک دیکھ لی اور اس کے بعد قوم کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا کر دیا۔ دوسرے یہ کہ پیغمبر کو وفات دی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بیان کر دی ہیں۔ اب اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو 3 جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن میں استقصاء کریں، ایک تو یہی سورہ یونس کی آیت 46 میں نے بیان کر دی، اس کے بعد سورہ رعد کی آیت 40 میں بیان کیا ہے، پھر غافر کی آیت 77 میں بیان کیا ہے۔ اچھا، تینوں مقامات پر یہی الفاظ ہیں، یعنی کم و بیش انہی الفاظ میں بات بیان کر دی گئی ہے۔ اور جب بیان کی ہے تو اس میں ایک پہلو کو لفظوں میں بیان کیا ہے، یعنی اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ۔ ایک امکان یہ ہے کہ ہم پیغمبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دیں کہ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک، اس کا ایک حصہ، یعنی بعض کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کی ایک جھلک دکھا دیں۔ ٹھیک، اور اس کے بعد کہا ہے کہ یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ ہم وفات دیں۔ تو اب قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب اس طرح مقابل میں جملے آ جائیں تو وہ ایک حصے کو حذف کر دیتا ہے، ٹھیک، چنانچہ اس نے یہ حذف کر دیا۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بعض لوگوں نے اس کے بعد یہ بحث پیدا کر دی کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ وفات ہو جائے گی اور اس کے بعد قیامتی میں معاملہ ہوگا۔ اچھا، تو یہ چونکہ امکان پیدا ہو گیا تو قرآن مجید جب کسی چیز کو قانون کے طور پر بیان کرتا ہے تو اپنے اسالیب کی ان رعایتوں کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ پھر سورہ زخرف جب آتی ہے تو اس میں یہی بات دہرائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 3 جگہ پر تو یہ اس طرح دہرا دی، یونس میں دہرا دی، رعد میں دہرا دی، اس کے بعد غافر میں بھی، وہاں اسلوب وہی رکھا ہے۔ اس کو ہر آدمی جو عربیت سے واقف ہے سمجھ لیتا ہے، وہاں بھی سمجھ سکتا ہے۔ بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ پیدا کی جا سکتی ہے، کبھی بحث کا باعث قلت علم بنتی ہے، کبھی قلت تدبر بنتی ہے، تو یہاں چونکہ لوگ قرآن مجید کے ان اسالیب سے زیادہ تر واقف نہیں، تو اس وجہ سے بعض موقعوں پر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب قرآن مجید نے کیا کیا ہے کہ جب سورہ زخرف میں اس کو دہرایا ہے تو دونوں جملے وہاں پر باللفظ آ گئے۔ اچھا، یعنی وہاں وہ پوری بات لفظوں میں بیان ہو رہی ہے، اس اسلوب کو تبدیل کر دیا ہے، ترتیب بھی تبدیل کر دی ہے تاکہ ادنیٰ درجے میں بھی اس بات کو سمجھنے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ اصل میں جو امکانات بیان کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا اللہ کا فیصلہ پیغمبر کے سامنے صادر ہوگا اور وہ بھی اس کی ایک جھلک دیکھ لیں گے، اور یا ان کو وفات دی جائے گی اور اس کے بعد صادر ہوگا، لیکن فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہونا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ زخرف کی وہ آیات اب رکھ رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ قرآن مجید جب کسی چیز کو قانون کے طور پر بیان کرتا ہے تو وہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ یہ آیات ہیں 40 سے 42 تک۔ ٹھیک، آیات یہ ہیں افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون او نرینک الذی وعدناہم فانا علیہم مقتدرون۔ یہ آیات ہے، جی، ترجمہ ہے یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں پیغمبر، یعنی اب کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ اتمام حجت کے مرحلے میں جب معاملہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہی اسلوب ہوتا ہے۔ یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں پیغمبر، پھر کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے؟ یعنی جب بہرے اور اندھے ہو گئے ہیں تو اب کوئی جد و جہد کیا کام آئے گی؟ اب دعوت کا کیا اثر ہوگا؟ اب انذار سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں پیغمبر، پھر کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اور ان کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں،
اب اگر ہم تمہیں اٹھا بھی لیں تو یہ چھوٹ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم ان سے لازماً بدلہ لیں گے۔ یعنی اگر وفات دیں گے، پیغمبر کو اٹھا لیں گے، تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ معاملہ قیامت پر چلا جائے گا، اسی دنیا میں فیصلہ ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے گا، یا جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے وہ تمہارے اس دنیا میں ہوتے ہوئے تم کو لا دکھائیں، تو اس میں بھی کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہاں کسی ابہام کی گنجائش ہی نہیں رہی، ٹھیک، بحث کی گنجائش نہیں رہی، بلکہ صاف طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا وقت یا تو پیغمبر کے سامنے ہوگا یا پیغمبر کی وفات کے بعد ہوگا۔ دو امکانات ہیں، لیکن ہر حال میں اس عذاب کو آنا ہے، اس فیصلے کو صادر ہونا ہے، پیغمبر کو اور پیغمبر کے ساتھیوں کو نجات ملنی ہے۔ یہ اللہ کا غیر متبدل قانون ہے، اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ظاہر ہے کہ مخاطب کون ہے؟ انسان۔ پیغمبر دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، دونوں امکانات بیان کر دیے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی ایک جھلک دیکھ لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ ٹھیک، یہ آپ فرمائیں گے کہ میں نے اس صراحت وضاحت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر دیا اور یہ بیان بھی کر دیا، تو میں کیا اس میں کچھ متفرد ہوں؟ یعنی اگر بحث پیدا ہو گئی تھی 3 مقامات پر، تو کیا فی الواقع قرآن یہاں فیصلہ کن ہو گیا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابتدا سے ہمارے مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ وہ فی الواقع یہاں فیصلہ کن ہو گیا ہے۔ اچھا، میں اس سے پہلے آپ کو یہ تعارف کرا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب تفسیر کی ابتدا ہوئی، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ قرآن کی تعلیم لوگوں نے دینا شروع کی، قرآن کو پڑھانا سمجھانا شروع کیا، اس کی تفہیم و تفسیر کی جب ابتدا ہوئی، تو صحابہ کے بعض شاگرد ہیں جن کو اولین مفسرین کی حیثیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اکرمہ ہیں، مثال کے طور پر مجاہد ہیں، مثال کے طور پر سدی ہیں، مثال کے طور پر قتادہ ہیں۔ تو عام طور پر ان کی آراء آپ کو ابن جریر طبری میں مل جاتی ہیں، یعنی یہ گویا بالکل ابتدا ہے، ابھی باقاعدہ تفسیریں لکھنا نہیں شروع کی گئیں۔ اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور اس آیت کو لوگ سمجھ رہے ہیں، تو اس میں لوگوں نے 2 رائے پھر قائم کر لی اس آیت کے بارے میں بھی۔ اچھا، 2 رائے کیسے قائم کر لی یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ سیاق و سباق سے آیت کو اٹھا لیجئے تو جہاں چاہے 2-3 رائے قائم کر لیں۔ تو لوگوں نے یہاں کیا رائے قائم کی؟ لفظوں میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، یہ رائے قائم کی کہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں پکڑ لیں گے اور یا تمہارے سامنے پکڑ لیں گے یا تمہارے بعد پکڑیں گے، یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ اچھا، یعنی رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اور جو بعد میں ہوا بھی، یہ اس کا ذکر ہے۔ تو اب کیا ہے، اب سدی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ابن جریر طبری جو ہمارے ہاں پہلے مفسرین میں ہیں، یعنی جن کی تفسیر پر گویا تفسیریں مبنی ہیں، اس لیے کہ روایات کا سب سے بڑا ذخیرہ انہوں نے جمع کیا ہے، وہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سیاق و سباق کی روشنی میں اس پہلی رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ہم سے یہ پہلی رائے جو آپ نے بتائی کہ بعد میں ہوا، کیا ہوا مطلب مسلمانوں کے ساتھ بعد میں جس رائے کو یعنی مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، مسلمان اسی طریقے سے ایک ابتلا میں پڑیں گے۔ ہوا نا یہ، یعنی بعد میں جھگڑے ہو گئے، بعد میں جنگ ہو گئی، بعد میں اس طرح کی چیز ہو گئی۔ تو اب دیکھیے یہ سارے مسئلے پر وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ آیت کو جس طرح میں نے بیان کیا ہے، جس طرح ہم نے اس کو سمجھا ہے، اسی طریقے سے سلف نے بھی اس کو سمجھا، جلیل القدر مفسرین نے بھی اس کو سمجھا، صحابہ کرام کے شاگردوں نے بھی اس کو سمجھا، اور ابن جریر طبری نے بدلائل واضح کیا ہے کہ اگر آپ سیاق و سباق کو سامنے رکھیں گے تو دوسری رائے کی کوئی گنجائش نہیں، مسلمانوں سے اس کا تعلق نہیں، کوئی مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ سدی کی رائے بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، یعنی الفاظ کیا تھے کہ ایک صورت یہ ہوگی کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ کو وفات دیں گے، اور جب وفات دیں گے تو اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان سے ہمیں انتقام لینا ہے، ان کو سزا دینی ہے۔ اگر وفات ہوئی تو یہ بچ نہیں جائیں گے، یا معاملہ قیامت پہ مؤخر نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح اس سے پہلی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہی بات ہے نا جی۔ یہ دیکھیے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، کہتے ہیں یہ سدی کی رائے ہے، کَمَنْ تَقَمْنَا مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، یعنی ہم اسی طرح انتقام لیں گے جس طرح کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، یعنی وہ جو ماضی میں قومیں گزری ہیں، وہ عاد، وہ سمود، وہ قوم شعیب، وہ قوم لوط، جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا وہی تمہارے ساتھ کریں گے، یہ بیان کیا انہوں نے۔
اب اس کے بعد کہتے ہیں اگلا ٹکڑا کیا ہے، او نرینک الذی وعدناہم، یا جس چیز کی وعید ہم ان کو سنا رہے ہیں وہ ہم آپ کو کسی حد تک دکھا دیں گے۔ اب یہ جو دکھا دیں گے ہے اس کو وہ بیان کر دیں ہیں، کہتے ہیں کہ فقد اراہ اللہ ذالک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے دکھا دیا، وَأَظْهَرَهُ عَلَيْهِمْ، اور اس نے ان کو ان پر غلبہ عطا فرما دیا۔ یہ بیان کیا، یہ دونوں رائے انہوں نے بیان کر دیں۔ پہلے وہ رائے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، اس کے بعد یہ کہ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین کے بارے میں ہے، اور براہ راست مخاطبین کے لیے اللہ کا جو فیصلہ صادر ہوگا یہ اس کا وقت بیان کر رہا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے، پہلے بھی صادر ہو چکا ہے، تو یہ انہوں نے اجمال میں رائے بیان کر دی۔ اب اس پر ابن جریر طبری تبصرہ کر رہے ہیں، اور تبصرہ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي أَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، یعنی دو آراء میں نے نقل کر دی ہیں، یہ دوسری رائے ہی ہے کہ جو اصل میں صحیح رائے ہے، اسی کو صحیح قرار دینا چاہیے۔ دونوں میں اگر تقابل ہوگا تو اسی کی ترجیح قائم ہوگی۔ دلیل کیا دیتے ہیں، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ خَبَرِ اللَّهِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس لیے کہ ذرا پڑھو آگے اور پڑھو پیچھے، سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مومنین کا ذکر ہی نہیں۔ کیا بات، اچھا، تو سیاق و سباق کو واضح کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ آیت کا مطلب کیا ہے، تو کہتے ہیں فَمَانَ الْكَلَامِ إِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، یعنی اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے کہ سیاق و سباق یہی بتا رہا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، وہ مفہوم اس طرح ہوگا، فَإِن نَذْهَبْ بِكَ يَا محمد بن بین اظہر ہؤلاء المشرکین، کہ اگر اے محمد ہم آپ کو ان مشرکوں کے درمیان سے اٹھا لیں گے، یعنی لے جائیں گے، فَإِن نَذْهَبْ بِكَ يَا محمد بن بین اظہر ہؤلاء المشرکین فَنُخْرِجَكَ مِن بینہم، اور ان سے تمہیں نکال لیں گے، تو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان کے ساتھ یہی وہ معاملہ کریں گے۔ کون سا معاملہ؟ کما فعلنا ذالک بغیرہم من الامم المکذبۃ رسلا، جو ہم نے اس سے پہلے ان قوموں کے ساتھ کیا جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کر دی اور ان کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی۔ الامم المکذبہ، یہ تعبیر انہوں نے اختیار کی، کما فعلنا ذالک بغیرہم، دوسری جو قومیں ہیں، من الامم المکذبۃ رسلا، یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کا باعث کیا بنا، رسولوں کی تکذیب، یہ بھی بیان کر دیا کہ رسولوں کی تکذیب اس کا باعث بنی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہی معاملہ مذکور ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے جو تم عاد کے بارے میں پڑھتے ہو، سمود کے بارے میں پڑھتے ہو، شعیب کے بارے میں پڑھتے ہو۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسرے حصے کو لیا انہوں نے، او نرینک الذی وعدناہم، یعنی یا اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو دکھا دیں گے، تو کہتے ہیں کہ یا محمد من الظفر بہم، یعنی کیسے دکھایا جائے گا، اس طرح کہ آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی، وَإِعْلَائِكَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، اس طرح دکھائیں گے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اس لیے کہ ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، کس پر؟ أَن نُظْهِرَكَ عَلَيْهِمْ، کہ ہم ان سب لوگوں پر آپ کا غلبہ قائم کر دیں، وَنُخْزِيَهُمْ بِيَدِكَ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ بِكَ، اور ان کو رسوا کر کے رکھ دیں، ان کو ذلت کے عذاب میں ڈال دیں تمہارے ہاتھ سے اور ان لوگوں کے ہاتھ سے جو تم پر ایمان لا چکے۔ ٹھیک، اب مجھے بتائیے کہ کوئی کسر انہوں نے باقی چھوڑی ہے؟ یعنی یہ بتا دیا کہ ترجیح کس رائے کی ہوگی، یہ بتا دیا کہ اس کے نتیجے میں آیت کا مطلب کیا ہوگا، یہ بتا دیا کہ آیت میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان کا ظہور کس طریقے سے ہوگا۔ تو یہ پورا قانون ہے جس کو اس سوال کے جواب میں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کب ہوگا۔ ٹھیک، اس کے بعد اب دوسرے سوال کو دیکھیے، دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی اس کی صورت کیا ہوگی، جو فیصلہ صادر ہوگا، تو اگر وہ فیصلہ مثال کے طور پر عذاب کا فیصلہ ہے تو پھر وہ کیسے صادر ہوگا۔ ٹھیک، تو اس کو بھی قرآن مجید نے خود واضح کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے صادر ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ آپ جانتے ہیں کہ جو سورہ توبہ ہے وہ عذاب کی سورہ ہے۔ سورہ توبہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوا وہ کس طرح نتیجے تک پہنچا، اور پھر اللہ کا جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ مشرکین کے لیے کیا آیا، وہ اہل کتاب کے لیے کیا آیا، وہ منافقین کے لیے کیا آیا، یہ اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو جہاں منافقین زیر بحث آئے ہیں وہاں قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ عذاب آئے گا تو کس طرح آئے گا،
یعنی اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ کس طرح آئے گا۔ اب ذرا سنیے، یہ آیت 52 ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ توبہ کی آیت 52 ہے۔ اس سورہ میں منافقین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا نفاق ظاہر ہو گیا تو جانتے ہو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ہم مشرکین کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ ٹھیک، یہ گویا سیاق و سباق ہے جس میں یہ آیت آئی ہے۔ یہ کس موقع پر آئی ہے؟ اس موقع پر آئی ہے جب صحابہ کرام تبوک کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ یعنی منافقین یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں پر تو انہوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کر لیں، جی، اب یہ روم و ایران کو دھمکی دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ وہیں مارے جائیں گے، یعنی وہ یہ خیال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو جواب بھی دو اور یہ بتا بھی دو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی گویا اب کیسے زیر بحث ہے۔ تو جواب کیا دیا ہے؟ ترجمہ سنیے، ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ یعنی صحابہ سے کہا گیا کہ ان سے یہ کہو کہ یہ کیا تمنائیں کر رہے ہو، کیا آرزویں دل میں پال رہے ہو، کیا ہوگا؟ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہوئی، آخرت میں بھی ہوگی، ہم وہاں شہید ہو جائیں گے، تو ہم تو اسی کامیابی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ہمیں اس میں کیا نقصان ہے؟ تم جو بھی ہمارے معاملے میں خیال کر رہے ہو دونوں ہی باتیں اگر سوچو گے تو دونوں ہی ہمارے لیے اچھائی ہیں۔ یہ جواب دیا۔ ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی شہید ہوں گے یہ بھی بھلائی ہے، غازی ہو کر آئیں گے یہ بھی بھلائی ہے۔ اب دیکھیے ان کو کیا کہا، لیکن ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں، یعنی ہم خدا کے جس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ فیصلہ کون سا ہے؟ وہی فیصلہ جو سورہ یونس میں زیر بحث۔ ٹھیک، یعنی کیا فیصلہ؟ یہ کہ اللہ نے اب یہ طے کر دینا ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہونا ہے۔ لیکن ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم پر اپنے ہاں سے عذاب بھیجے گا، یعنی فرشتے آئیں گے وہ اس بستی کو الٹ دیں گے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں۔ تو دیکھیے کتنا واضح کتنا صاف جواب دے دیا کہ دو صورتیں ہونی ہیں اور دو میں سے ایک لازماً ہو جانی ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ عذاب آسمان سے نازل کریں گے، اللہ کے فرشتے یہ عذاب لے کے آئیں گے، جیسے کہ ہم عاد کے بارے میں، سمود کے بارے میں، دوسری قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یا یہ تمہارے ہاتھوں سے۔ ٹھیک، یعنی پیغمبر کے صحابہ کو کہا کہ ان کو یہ بتا دو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہمیں کہ صورتیں دو ہونی، تو یہ گویا قرآن نے الفاظ میں بتا دیا کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو اور عذاب آسمان سے آئے، اور یہ کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو اور عذاب کے نزول کا حکم یا عذاب کا تازیانہ برسانے کا حکم انسانوں کو دیا جائے۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بیان ہو گئیں، لفظوں میں بیان ہو گئی۔ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی ہمارے علماء اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں۔ یعنی یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل متفرد ہے، اس میں انہوں نے کوئی نئی رائے قائم کر لی ہے، یہ کوئی تبعات چیز ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہاں میں نے پھر دو بڑے مفسرین کا انتخاب کیا ہے، ایک زمخشری ہیں، ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ کس درجے کے مفسر ہیں، اور دوسرے امام راضی ہیں۔ دونوں کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ دونوں دو نقطہ ہے نظر کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ زمخشری اس پر کیا لکھتے ہیں، یعنی آیت یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہ کہ اب فیصلہ صادر ہوگا، اور وہ فیصلہ دو صورتوں میں صادر ہوگا، یا اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر عذاب بھیجیں گے اس لیے کہ تم مجرم ثابت ہو چکے ہو، تم نے پیغمبر کی تکذیب کر دی ہے، تمہارا انفاق واضح ہو گیا اور تم بھی مشرکین کے ساتھ جا کھڑے ہوئے، تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ، اور دوسرے یہ کہ ہمارے ہاتھوں سے۔ دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اما یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ، وہی آیت ہے، آیت 52 جس طرح کہ میں عرض کر چکا سورہ توبہ کی، اما یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ، پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب آئے، اس کی وضاحت کی ہے،
وَهُوَ قَارِعَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ عَادٍ وَثَمُودَ، یعنی وہ کیا ہوگا، وہ آسمان سے آ کے تمہارے دروازے پر دستک دے دے گا۔ کس طرح؟ اسی طرح کہ جس طرح سے عاد پر آیا، جس طرح سمود پر آیا۔ پہلی صورت کو واضح کر دیا، کوئی وہم نہیں ہے۔ دوسری صورت، او بعذاب بأیدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے آئے گا، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھوں سے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں، وہ کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْقَتْلُ عَلَى الْكُفْرِ، وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں قتل کی سزا دی جائے گی۔ یہ دو صورتیں ہوں گی، دونوں کو بیان کر دیا۔ یہاں پر دیکھیے کہ تکذیب، پیغمبر کو جھٹلانا، پیغمبر کا انکار کرنا، قرآن مجید میں کفر کی تعبیر اسی کے لیے اختیار ہوتی ہے۔ دوسرے جرائم تو ہیں قوموں کے، لیکن عذاب کیوں آنا ہے؟ اس لیے کہ ان جرائم کا ارتکاب قومیں کرتی رہتی ہیں، اللہ ان کے ساتھ یہاں معاملہ کرتا ہے، لیکن ان کے اوپر اس طرح سے کوئی فیصلہ کن عذاب نہیں آتا۔ پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین جب جرائم کا ارتکاب کر رہے ہوں، پیغمبر آ جاتے ہیں، پیغمبر حجت تمام کرتے ہیں، اس کے بعد دنیا میں ان کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ تو دنیا میں یہ فیصلہ کیسے سنایا جائے گا؟ یا آسمان سے عذاب آئے گا اور یا ہمارے ہاتھوں سے آئے گا۔ اسی بات کو دیکھیے امام راضی زیر بحث لائے ہیں، اسی آیت کے تحت زیر بحث لائے ہیں، اور ذرا دیکھیے کن الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں پہلا حصہ کیا ہے؟ من عند اللہ، یعنی یا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں اے بے عذابی ینزلہ اللہ علیہم فی الدنیا، یعنی یا اسی دنیا میں آسمان سے یہ عذاب اللہ نازل کرے گا ان کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ اس کی وضاحت ہو چکی کہ جیسے عاد و سمود پر نازل کیا۔ اس کے بعد دوسرے حصے کو بیان کرتے ہیں او بی ایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ تو اب ہمارے ہاتھوں سے کی کیا صورت ہوگی؟ بین یاذن لنا فی قتلکم، کہ ہمیں اس بات کا حکم دے دیا جائے گا کہ ہم تمہیں قتل عام کی سزا دیں۔ تو وہ قتل کی سزا وہی جس کو زمخشری نے بیان کیا، ان کے کفر کی پاداش میں ان کو قتل کی سزا دی جائے گی، اسی کو امام راضی نے اس طریقے سے بیان کر دیا۔ اس کے بعد امام راضی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب، تو اس میں دونوں شامل ہیں، وہ جو دنیا میں آئے گا وہ بھی شامل ہے، اور جو اس کے بعد آخرت میں ملے گا وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن یہاں سیاق و سباق اس سے ابا کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے اس بات کو بیان کیا، یہ دوسری رائے بھی بیان کر دی، لیکن اس میں اس کی نفی نہیں کی کہ دنیا میں عذاب آئے گا۔ ایک سوال کو بھی انہوں نے موضوع بنایا ہے کہ یہ تو ابھی منافقین ہیں، تو ان منافقین کے اوپر وہ عذاب کیسے آ جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ المراد بِأَیدِینَا ان ظَہَرَ نِفَاقُکُم، یعنی تمہارا نفاق واضح ہو جائے گا۔ اگر واضح ہو جائے گا تو پھر وہ عذاب آئے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ نِفَاقَهُمْ إِذَا ظَهَرَ كَانُوا كَسَائِرِ الْمُشْرِكِينَ، اس لیے کہ جب نفاق ظاہر ہو جائے گا تو پھر یہ مشرکین ہی کی طرح، اور مشرکین کے بارے میں قتل کی سزا کا پیچھے اعلان ہو چکا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ پوری سورہ کو سامنے رکھ کر ہمارے ان جلیل القدر مفسرین نے یہاں اس سوال کا جو قرآن نے جواب دیا اس کی بالکل صحیح وضاحت کر دی ہے کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ کیسے صادر ہوگا۔ دو صورتیں ہوں گی، یا یہ فیصلہ آسمان سے فرشتے آ کے صادر کریں گے اور عذاب کا تازیانہ وہ برسائیں گے جیسے عاد و سمود پر برسایا، اور یا ہمارے ہاتھوں سے، انسانوں کے ہاتھ سے یہ عذاب آئے گا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ وہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ ان کے کفر اور ان کی تکذیب اور ان کے جھٹلانے کی پاداش میں قتل کی سزا ہوگی۔ ٹھیک، یہ واضح ہو گیا۔ جی۔ اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا عذاب ہوگا؟ یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے، ہمارے مفسرین تو قرآن مجید میں اس کے نظائر کو سامنے رکھ کر واضح بات کر رہے ہیں۔ جی۔ قرآن نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے، اس نے یہ بتایا کہ اصل میں عذاب ہے کیا اور یہ کس طرح آئے گا۔ یہ دیکھیے قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اور یہ بیان کہاں ہے؟ یہ کئی جگہوں پر ہے، تاہم میں نے جس مقام کا انتخاب کیا یہ سورہ زمر کی آیت 25-26 ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ کن سے پہلے والوں نے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین سے پہلے والوں نے۔ ٹھیک۔ ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ قریش نے جھٹلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حجت پوری ہو رہی ہے،
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ رسولوں کے مخاطبین کے لیے فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، تو وہ تمہارے لیے بھی صادر ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا، تو ان پر ہمارا عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ ٹھیک، یعنی عذاب آیا۔ اب یہ عذاب کیا آیا؟ فرمایا پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اے کاش یہ لوگ اس کو سمجھتے۔ تو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ یہ رسوائی کا عذاب ہوگا، یہ ذلت کا عذاب ہوگا، یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے بعد اگر جئیں گے تو ذلت کی زندگی جئیں گے، اور مریں گے تو ذلت کی موت مریں گے۔ ٹھیک، تو قرآن مجید اس کو اس طرح بیان کرتا ہے، یعنی دونوں امکانات ہیں۔ دونوں امکانات ہیں، یعنی جئیں گے تو ذلت کی زندگی جئیں گے، اور مریں گے تو ذلت کی موت مریں گے۔ ٹھیک، چنانچہ یہاں پر خزی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ جگہ جگہ آیا ہے، بلکہ سورہ توبہ کی ابتدا میں جب تمام معاہدات ختم کیے گئے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ مخزل کافرین، ان منکروں کو اب رسوائی اور ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ اس کو بطور قانون بیان کیا قرآن مجید نے، یہ بتاتے ہوئے کہ پیغمبروں کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں۔ ذرا اس کو بھی سنیے۔ یہ سورہ مجادلہ ہے، اور سورہ مجادلہ کی یہ 20-21 آیات ہیں۔ فرمایا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت آ گئی، انذار ہو گیا، خبردار کر دیا گیا، حجت پوری ہو گئی، لیکن مقابلے میں لوگ دشمنی پر اتر آئے، وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والوں میں ہوں گے۔ اچھا، تو یہاں الفاظ کیا استعمال کیے؟ اولئک فی الاذلین، وہاں خزی کا لفظ تھا، یہاں ذلت کا لفظ استعمال کیا۔ اور اس کے بعد بتایا کہ کیوں ہوگا ایسا؟ اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن نے اس سوال کا بھی واضح جواب دے دیا ہے کہ یہ کس صورت میں آئے گا۔ یہ مخاطبین کو، منکرین کو، تکذیب کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو دنیا کی زندگی میں ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ اگر وہ جئیں گے تو ذلت کے ساتھ جئیں گے، رسوائی کے ساتھ جئیں گے، اور اگر مریں گے تو ذلت کی موت مریں گے۔ تو عذاب کی صورت بھی قرآن مجید نے خود لفظوں میں بیان کر دی ہے۔ اب اس کے بعد صرف یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ جن قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان کی تاریخ کیا ہے، ٹھیک، ان پر یہ کس طریقے سے آیا۔ اس کو آپ یا اس کی اہمیت کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت ہم کوئی قانون بیان کرتے ہیں تو ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے آدمی کے ذہن میں کہ یہ تو انہوں نے بیان کر دیا کہ میراث کا قانون قرآن میں یہ بیان ہوا ہے، چوری کی سزا قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے، آخر رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل ہوا ہوگا نا۔ تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یعنی کیسے عمل ہوا تھا۔ اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا کیسے، دوسرے یہ کہ جب اس پر عمل کیا تو کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھا۔ تو یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب دین کو بیان کیا جاتا ہے دونوں چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ اس میں دلچسپ پہلو کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا، قانون کا ایک ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یعنی ان 4-5 نشستوں میں یہ بتا دیا ہے قانون ہے کیا، ایک ان مراحل سے گزر کر سامنے آتا ہے، اس میں فیصلہ کیا ہے، فیصلہ کب ہوتا ہے، فیصلہ کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لفظوں میں بیان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ قانون سب رسولوں کے بارے میں بیان کیا ہے تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی آخر دنیا میں اگر یہ روبہ عمل ہوا تو کس طرح روبہ عمل ہوا، اور ہر جگہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، اور ہر جگہ اس کو انہی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے یہاں معاملہ تاریخ پر نہیں چھوڑا، وہ تاریخ بھی خود بیان کر دی۔ اچھا، یعنی وہ پوری تاریخ خود بیان کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے یہ کیسے ہوا، یہ بنی اسرائیل کے لیے کیسے ہوا، یہ بنی اسماعیل کے لیے کیسے ہوا، یہ سیدنا مسیح کے لیے کیسے ہوا، یہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ہوا۔ اس کے بعد ہم وہ تاریخ سامنے رکھیں گے تاکہ دونوں پہلوؤں سے بات بالکل منقع ہو کر واضح ہو کر سامنے آ جائے کہ قرآن اس قانون کو لفظوں میں بھی بیان کرتا ہے اور اس کے اطلاق کی، اس کے ظہور کی، یہ سنت الہی ہے، ظہور کی پوری تاریخ بھی خود سناتا ہے۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے
قانون اتمام حجت اور اس کے متعلقات، اس کے لوازم، اس کی تفصیلات، آگے کی پوری بحث کو بھی قرآن مجید سے آپ نے واضح کیا کہ عذاب پیغمبر کی موجودگی میں آئے گا یا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا، ہاتھوں سے آئے گا اس کے ساتھیوں کے یا آسمان سے آئے گا، اور یہ بھی کہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ ذلت زندگی میں دکھائی جائے گی یا ان کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ یہ جو تینوں متعلقات ہیں ان میں دو امکانات ہر جگہ پہ سامنے آ رہے ہیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، آپ کے فہم ہی کی توضیح مزید میں چاہوں گا کہ قانون تو ایک ہے، رسول آتے ہیں تو عذاب آ جاتا ہے، آگے جن صورتوں میں وہ نمودار ہو رہا ہے اس میں کنڈیشنز ہیں، ہر جگہ پہ دو امکانات ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ایک پورا تصور، ایک پورا حکمت بالغہ ہے خدا کی، کوئی تدبیر ہے، وجہ کیا ہے اس کی کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں مطلب عقل یہ کہتی ہے کہ سیدھا سیدھا رسول کی موجودگی میں آ جاتا، آسمانوں سے ہی آ جاتا اور سب مار دیے جاتے، دو امکانات تینوں متعلقات میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو لیجئے کہ یہ کب آتا ہے۔ جی دو صورتیں بیان ہوئیں، ہاں جی، یعنی ایک صورت یہ بیان ہوئی کہ رسول کے سامنے آ جائے گا، دوسرے یہ بیان ہوئی کہ رسول کو وفات دے دی جائے گی، اس کے بعد فرمایا کہ ہم ان سے نمٹیں گے، ان سے انتقام لیں گے۔ دونوں صورتیں بیان ہو گئی۔ جی اب اس دنیا کے اندر جو انسان ہیں ان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، یہ پتھر نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے۔ ارادہ و اختیار جس مخلوق کے پاس بھی ہوگا وہاں ظاہر ہے اس ارادے و اختیار کا ظہور ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات کہوں اور لوگ مان لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ مانیں، دونوں امکانات پیدا ہو جائیں گے نا۔ جی یا زیادہ لوگ قبول کر لیں اور ایک معمولی تعداد انکار کر دیں، ٹھیک، زیادہ لوگ انکار کر دیں اور ایک معمولی تعداد مان لیں۔ سارے امکانات۔ سارے امکانات ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ارادہ و اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا پابند نہیں کیا۔ تو اس قانون کے ظہور سے متعلق یا اس سنت الہی کے ظہور سے متعلق بھی اگر آپ دیکھیے تو دو واضح صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی پیغمبر موجود ہے بستی کے اندر، پیغمبر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اس قوم کے لیے کوئی مزید گنجائش باقی نہیں رہ گئی، مہلت ختم ہو گئی، اب اس پر عذاب آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیغمبر بستی کے اندر موجود ہو اور میں عذاب نازل کر دوں۔ ٹھیک، اس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان پر عذاب نازل کر دیں اور اے پیغمبر آپ ان کے اندر موجود ہو؟ ٹھیک، یعنی پھر تو خود عذاب آئے گا تو پیغمبر بھی اس کا نشانہ بن زد جائے میں گا، آ جائیں گے۔ جی تو پیغمبر کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ ٹھیک، چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اس کے مراحل کو بیان کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ انذار عام، اتمام حجت کے بعد ہجرت و برات کا مرحلہ آئے گا، یعنی پیغمبر کو اب وہاں سے جانا ہے تو انسانی سطح پر یہ ظہور ہوگا نا کہ کوئی ہجرت کی جگہ میسر آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی ہجرت کی جگہ تو آسمان سے متعین کر کے نہیں کہا جائے گا نا، کوئی جگہ میسر آئے گی، کوئی ایسی جگہ جہاں پیغمبر جا سکیں۔ اچھا، ہجرت کرنے کے اور کسی دوسری جگہ جانے کا باعث کیا چیز بنے گی؟ یہ کہ پیغمبر کے سامنے ابھی مشن کا کوئی حصہ باقی ہے۔ تو اگر ہجرت کی جگہ بھی میسر آ گئی ہے اور اللہ کی اسکیم میں پیغمبر کے لیے ابھی اس کے مشن کا کچھ حصہ باقی بھی ہے تو نکال لیا جائے گا ٹھیک، پیغمبر کو۔ اب جب نکال لیا جائے گا، وہ دارالہجرت میں چلا جائے گا تو وہ اس عذاب کی جھلک بھی دیکھ لے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا ظہور بھی دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال واضح ہو واضح گئی۔ ہے۔ چنانچہ مثالوں میں دیکھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، صحرائے سینا میں ان کو کہا کہ آپ جائیں، ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کر دیا گیا، یعنی مشن ختم نہیں ہوا، ہجرت کی جگہ بھی میسر ہو گئی۔ وہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے نا کہ میں بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ہجرت کی جگہ بھی میسر ہو گئی، اگلا مشن بھی واضح کر دیا گیا کہ اب ایک پورے خطہ ارض کو ہم خاص کر رہے ہیں، وہاں مرکز بنائیں گے، وہاں اس قوم کو آباد ہونا ہے۔ جی، میں اس کی تفصیلات نہیں بیان کر رہا، مشن بھی آگے ہے اور ہجرت کی جگہ بھی میسر ہے۔ فرعون غرقاب ہو رہا ہے تو اس کی ایک جھلک وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، ان کو وہاں سے نکالا گیا، ہجرت کی جگہ بھی میسر ہے، وہ کنعان میں بھیج دیے گئے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، ایک اور مشن ان کے سامنے ہے، انہوں نے بھی جا کے جزیرہ نما عرب میں اب اللہ کا گھر دوبارہ بنانا ہے ٹھیک، اور اس کی تولیت کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس دوسرے مشن کے لیے وہ ہجرت کی جگہ جب پہنچیں گے تو وہ بھی کسی حد تک اس عذاب کو دیکھیں گے، ٹھیک، ہو سکتا ہے پورا دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ہجرت کی جگہ میسر آ گئی، یعنی جب آپ نے مناء میں جا کے دعوت دوسرے قبائل کے سامنے پیش کی تو یثرب کے قبائل کے سرداروں نے اس کو قبول کر لیا، اوس و خزرج کے رؤوسے قبائل تھے جنہوں نے دعوت دی، ہجرت کی جگہ میسر ہو گئی، ابھی مشن بھی باقی ہے۔ یعنی یہ واضح ہو گیا، دونوں چیزیں باقی ہیں۔ اب آپ یثرب میں آ گئے،
اب اگر مکے والوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، خواہ وہ انسانوں کے ہاتھ سے ہو خواہ وہ آسمان سے ہو، تو آپ بھی اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ صورت سمجھ میں آ گئی۔ جی اب اگر نہ ہجرت کی جگہ میسر آئی ہے اور نہ کوئی مشن پیش نظر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو رخصت۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہم وفات دے دیں۔ اچھا، تو دونوں امکانات پیدا ہو گئے نا، اس لیے کہ کوئی کام اس کائنات کا پروردگار ابس تو نہیں کرے گا، تو یا پہلی صورت ہوگی یا دوسری صورت ہوگی۔ اس وجہ سے بار بار اس کو بیان کیا، میں نے آج کیا نا 4 جگہوں پر بیان کیا ہے۔ سورہ یونس میں بیان کیا جہاں یہ قانون واضح کیا گیا ہے، سورہ رعد میں بیان کیا، سورہ غافر میں بیان کیا، اور پھر سورہ زخرف سے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھ کے سنایا ہے۔ تو 4 جگہوں پر یہ واضح کر دیا کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی کہ پیغمبر کو ہجرت کی کوئی جگہ میسر آ جائے اور پیغمبر کے لیے ابھی مشن کا کوئی حصہ باقی بھی ہو، تو پھر پیغمبر موجود ہوگا، وہ اس کی جھلک دیکھے گا یا اس کا پورا ظہور دیکھے گا۔ اور اگر یہ سب نہیں ہے، یعنی نہ ہجرت کی جگہ میسر ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ انسانی سطح پر میسر ہونی ہے، نہ کوئی اور مشن خدا کی طرف سے باقی ہے، تو پھر پیغمبر کو یہاں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کو وفات دی جائے گی، اس کے بعد عذاب کا تعزیانہ برسا دیا جائے گا۔ وہ جو منکرین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر پیغمبر کی موجودگی میں تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو اس میں تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم زندگی میں دکھائیں، ہو سکتا ہے اس کا مشن پورا ہو گیا، رخصت کر کے وہ تعزیانہ تم پہ برسا دیں۔ وہی الفاظ ہے سورہ زخرف میں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں کہ ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، ہم پیغمبر کو لے جائیں تب بھی ہم نے انتقام لینا ہے، اور پیغمبر یہاں موجود ہوگا تو تب بھی وہ آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے خدا کا فیصلہ صادر ہونا ہے اور وہ اسی دنیا میں صادر ہونا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا پہلو۔ دوسرا پہلو کی حکمت بتائیے گا، آسمان سے یا ہاتھوں سے؟ آسمان سے یا ہاتھوں سے؟ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی قانون یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ جب بھی معاملہ کرتا ہے، اور یہ قانون بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ نظائر کی صورت میں موجود ہے، انسانوں کے ساتھ جب کوئی معاملہ کرتا ہے تو انسانوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اچھا، یہی اس کا طریقہ ہے۔ ٹھیک۔ فرشتے اس وقت آتے ہیں جب انسان اس پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ اچھا، ایسا ہی ہوگا، یعنی اگر انسان کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کوئی ہجرت کے بعد جگہ بھی میسر نہیں آئی، ان کی تعداد بھی انتہائی تھوڑی ہے۔ ہم جانتے ہیں جس طرح کہ آگے جا کے رسولوں کی تاریخ زیر بحث آئے گی کہ ایسے رسول بھی ہیں کہ 2-4 لوگ بھی ان پر ایمان نہیں لائے، گھر میں جو بیوی ہے وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے معاملے میں ایک کشتی کے مسافر ہیں وہ مشکل جو نکلے ہیں، تو تعداد ہی اتنی، تو ان پر یہ ذمہ داری کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر وہ اس تعداد میں ہیں تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ ان کو بھی ابتلا سے گزرنا ہے، یعنی وہ عذاب نافذ کرنا خود ان کا امتحان ہے۔ ان کا بھی امتحان ہے، اس لیے کہ ان کے لیے سرفرازی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں وعدہ ہے کہ میں اس سرزمین کا اقتدار تمہیں دوں گا، تو یہ اقتدار مفت میں تو نہیں ملے گا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ انسانوں ہی کو اس کا حکم دیتا ہے، اور اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر البتہ فرشتے آئیں گے اور اس کے قانون کو نافذ کر دیں گے۔ پھر ایک دوسرے پہلو کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی یہ تو ہے انسانوں کے معاملے کا پہلو۔ ٹھیک۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ عذاب کی 2 صورتیں ہوں گی، آگے زیر بحث آئے گا نا۔ ایک یہ ہے کہ ذلت کی زندگی، دوسرے یہ ہے کہ ذلت کی موت۔ جی، اب اگر ذلت کی زندگی ہے تو دیکھنے والے ہونے تو چاہیے۔ یہ دیکھنے والے بھی ہونے چاہیے، اور جن کے ہاتھوں سے یہ آئے وہ انسان ہونے چاہیے، زبردست، بالکل اہم بات۔ اس لیے کہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اگر تو ان کو ختم کر دینا ہے تو فرشتے آئیں گے ختم کر دیں گے، زلزلہ آئے گا ختم کر دے گا، طوفان آئے گا ختم کر دے گا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر ذلت کی زندگی کا عذاب دینا ہے تو انسانوں کے ذریعے سے آئے گا، پھر انسانوں کے ذریعے سے آنا چاہیے اور انسانوں کو اسے دیکھنا بھی چاہیے۔ ہم صاحب اتمام حجت کے قانون کے یہ تینوں متعلقات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوئے، اور یہ تینوں پہلو یہ بھی آپ نے واضح کر دیا کہ آپ کا استنباط نہیں ہے، آپ کی کوئی ذہنی اختراع نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ میں بیان ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ماضی کے مفسرین اور ہمارا علم بھی ان سے واقف ہے اور اس معاملے میں اپنی ترجیح بھی واضح کرتا ہے۔ یہ پہلو بھی واضح ہوا کہ ان تینوں متعلقات میں حکمت کیا ہے، یعنی عذاب رسول کی موجودگی میں آتا ہے یا جانے کے بعد آتا ہے، آسمان سے آتا ہے یا ہاتھوں سے آتا ہے، اور زندہ رکھ کے آتا ہے یا ختم کر کے آتا ہے، اس کی حکمت پر بھی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے، اور ایک بہت اہم پہلو جس کو اگلی قسط میں ہم زیر بحث لائیں گے وہ یہ کہ اگر اتنی چیزیں واضح ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود بھی اپنی زبانی کبھی اس قانون کو بیان کیا ہے؟ آپ اگر اس کو بیان کرتے تھے تو کیسے بیان کرتے تھے؟ حدیث کا ذخیرہ کیا کہتا ہے؟
اتمام حجت کے قانون کے بارے میں، اور پھر اطلاقات کی بحث شروع ہوگی کہ ماضی کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور خود رسول اللہ کی قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا. یہ تمام چیزیں زیر بحث آئیں گی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.